السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایفا نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ آج کا یہ دوسرا کلاس ہے، دوسرا ویڈیو ہے اردو قواعد سے ریلیٹڈ۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی نے قواعد کی تعریف پڑھا، لفظ کی تعریف پڑھے اور لفظ کی دو قسمیں کلمہ اور محمل کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، یعنی موضوع اور محمل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں کلمے کے اقسام کے اوپر ذکر ہوگا، کلمے کی قسموں کے اوپر باتیں ہوں گی۔ اور یہ ویڈیو تمام بچوں کے لیے ہے، جتنے بھی بچے، چاہے وہ کسی کمپٹیٹیو ایگزام کے ہوں، چاہے وہ +2 کے ہوں، چاہے وہ 10th کلاس کے ہوں، کسی بھی کلاس کی تیاری کر رہے ہوں، ان سبھی کے لیے یہ کارآمد ویڈیو ہونے والی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ کلمے کی اقسام کہہ رہے ہیں، کلمہ معنی دار الفاظ کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے مطلب کے اظہار کے لیے بے شمار الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان میں ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی بانٹا گیا ہے۔ اب وہ 3 قسمیں کیا ہے؟ تو وہ 3 قسمیں ہیں، پہلا ہے اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ اسم، فعل، حرف، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کسے کہتے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اسم، سب سے پہلے ہم اسم کو سمجھتے ہیں، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، جانور یا پرندے کا نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ مثلا میز، بلی، احمد، درخت، کراچی، یہ سبھی اسم کی تعریف ہو گئی۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ اسم آپ آسانی کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ انگلش میں کہتے ہیں ناؤن۔ ناؤن از نیمنگ ورڈ۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں نظر آ رہی ہے، ساری کی ساری چیزیں اسم ہے نہیں؟ جو چیز موجود ہے، جس کا نام ہے، اور جو چیز موجود ہے، آپ خود سمجھ لیں کہ جو چیز موجود ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اور جب نام ہے تو وہ اسم ہو گیا۔ تو بس آسان لب و لہجے میں سمجھ لیں، انسان ہو، جانور ہو، پیڑ ہو، پودے ہو، پیڑ کے پتیاں ہوں، پھول ہوں، کلی ہو، ہے نہیں، زمین ہو، زمین کے ذرات ہوں، چیٹی پپڑی، جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹوٹل کی ٹوٹل چیزیں اسم ہے، اسم ہے، اسم ہے۔ تو آپ اسم کو سمجھ گئے ہوں گے، یعنی ناؤن بولے تو سنگیا۔ اب فعل، فعل کام کو کہتے ہیں، یاد رکھیں گے، فعل کام کو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ تو فعل کام کو کہتے ہیں۔ ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے۔ بس جس میں کسی بھی چیز کے اندر میں کریا کا ہونا سمجھ میں آ جائے، کام کرنے کا مطلب ظاہر ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلا لکھتا، آیا، بیٹھا، پڑھنا، ہاں، لکھتا وغیرہ۔ اب یہ بھی ایک اور ٹرک یہ بھی جان لے کہ جیسے کہ لکھنا، کھانا، پینا، دوڑنا، جس لفظ کے اخیر میں نہ آ جائے، سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور فعل پہچاننے کا طریقہ بھی آسان یہ بھی ہے کہ جس کے آخر میں نہ ہو جائے، تو جیسے کھیلنا، نہ آیا، دوڑنا، کھانا، پینا، رونا، ہنسنا، چلنا، یہ سبھی کے سبھی کیا ہے؟ فعل کہلائیں گے۔ اب حرف، حرف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ حرف وہ لفظ ہے، ایک سیکنڈ، حرف وہ لفظ ہے جو نہ تو کسی کا نام ہو یا نہ کسی کام کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنے معنی ظاہر کرتے ہیں، وہ حرف کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ حرف نہیں سمجھیے گا جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا، حروف الف، با، پا، تا، ٹا، سا، نہیں، یہ الگ ہی حرف ہے۔ یہ صرف تبھی اپنا معنی ظاہر کریں گے جب اسم اور فعل کے بیچ میں آ کر اپنا معنی ظاہر کریں۔ جیسے اب جیسے میں دیکھ لی، حرف کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں کے الفاظ کے ساتھ مل کر اپنے معنی ظاہر کرتے ہیں۔ اب ان تینوں اقسام کو مثال سے سمجھیں۔ اب کیسے مثال سے سمجھیں گے؟ تو نمبر 1 مثال، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ طوطا درخت پر بیٹھا۔ طوطا درخت پر بیٹھا، اس کو یاد رکھیں گے، پر کو یاد رکھیں گے، یہ پر ہی حرف ہے۔ طوطا درخت پر بیٹھا، لفظ پر کو آپ بار بار پر پر کرتے رہے، کوئی معنی نہیں دے گا۔ لیکن جیسے ہی طوطا درخت پر بیٹھا، پر اور بیٹھا کے بیچ، درخت اور بیٹھا کے بیچ میں آ کر کے یہ پر اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے۔ اب جیسے دیکھیے،
اب اس جملے میں طوطا درخت اسم ہے کیونکہ یہ نام ہے، جبکہ بیٹھا فعل ہے جو کام کو ظاہر کر رہا ہے۔ پر کے اپنی کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جملے میں اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنے معنی ظاہر کر رہا ہے، یہ حرف کہلاتا ہے، یاد رکھیں گے۔ اسی طرح جیسے کہ خالد نے زید کو مارا، تو لفظ نے کیا ہے، یہ حرف ہو جائے گا۔ اب اسی طریقے دیکھیں، طوطا درخت پر بیٹھا ہے، اگر اس جملے میں سے پر کو حذف کر دیا جائے تو جملے بے معنی ہو جاتے ہیں، ہے نہیں؟ اب جو طوطا درخت بیٹھا ہے، طوطا درخت بیٹھا ہے، اب یہاں پر دیکھیے طوطا درخت بیٹھا ہے تو یہ لفظ بے معنی ہو جائیں گے۔ پر نہیں ہے، طوطا درخت پر بیٹھا ہے یہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر طوطا درخت بیٹھا ہے تو یہ بے معنی ہو گئے۔ یہ حرف بیچ میں آ کر کے معنی پیدا کر رہا ہے، لیکن پر لگانے سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ طوطا درخت پر بیٹھا ہے، یعنی طوطا درخت اب ڈیش میں کہاں بیٹھا ہے، تو درخت پر بیٹھا ہے، پر لگا دینے سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب ڈائریکٹ میں بولوں طوطا درخت بیٹھا ہے، طوطا درخت بیٹھا ہے، اگر میں صرف یہ بولوں تو معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ رہی ہے، انشان اشارہ کافی ہے، تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ طوطا کو درخت پر بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ معتبر نہیں ہو رہا ہے، طوطا درخت بیٹھا ہے، لیکن پر لگا دینے سے کیا ہو جا رہا ہے، طوطا درخت پر بیٹھا ہے، گویا کہ ایک دم تحقیق ہو گئی، بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ تو آپ نے حرف کا استعمال تو سمجھ لیا، اب آگے پھر دیکھتے ہیں پر لگا دینے سے معنی۔ اب مزید مثالوں سے سمجھیں، اب مزید مثال، زیادہ تر مثال دیکھیں، جیسے کہ اب یہاں دیکھ پا رہے ہیں آپ، بلی دودھ پی رہی ہے، بلی دودھ پی رہی ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، احمد کراچی جا رہا ہے نہیں، مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ اب یہ 4 مثالیں ہو گئے، اب اس کی باتیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ دیکھیے، اب ان مثالوں میں بلی، دودھ، درزی، کپڑے، احمد، کراچی، مالی، پودوں اور پانی اسم ہے، کیونکہ یہ کسی نہ کسی شخص، جانور، جگہ یا چیز کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، اسی طرح حرف کو سمجھنے کے لیے مزید مثالیں لیتے ہیں، جیسے بادشاہ نے محل بنایا، دریا پہاڑ سے نکلتے ہیں، گھاس پر مت چلو، یہ قلم کس کا ہے۔ یہ ورڈ ہوگی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اب ان مثالوں میں نے، سے، پر، یہ سبھی کیا ہیں، یہ سبھی حرف ہیں۔ ایسے تو ان کے اپنے معنی نہیں ہیں، لیکن اسم اور فعل کے ساتھ مل کر پورے معنی ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر ان مثالوں سے ہم حرف حذف یا مٹا دیں تو یہ جملے بے معنی ہو جاتے ہیں، جیسے بادشاہ محل بنایا، دریا پہاڑ نکلے ہیں، گھاس مت چلو، یہ قلم کا ہے۔ لیکن حرف لگا دینے سے جملے نہ صرف مکمل ہو جاتے ہیں، بلکہ پڑھنے والے کو بات بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب ہم مشق نمبر 1 پہ آئیں گے۔ آپ اپنی کاپی کو کھولیں، کاپی قلم کو کھولیں اور اس مشق کو کریں۔ جیسے درج ذیل جملوں میں سے اسم الگ کریں۔ شیر جنگل بادشاہ ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس میں سے اسم الگ کرنا ہے۔ چاند آسمان پر چلتا ہے، احمد اسکول جاتا ہے، گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ کو کیا کرنا ہے، اسم الگ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اور مزید ہے۔ لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، مشق نمبر 2۔ اب درج ذیل میں سے فعل الگ کرنا ہے۔ پہلے والے میں اسم الگ کرنا ہے، اس میں فعل۔ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، علی کل شام گھر آئے گا، درزی کپڑے سیتا ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، ابو آفس جاتے ہیں، سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ اب ان مثالوں میں سے آپ کو فعل کو نکالنا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے والے میں
اسم کو نکالنا تھا، اس میں سے فعل نکالنا ہے۔ چلیے آگے۔ اب مشق نمبر 3، درج ذیل جملوں میں سے حرف الگ کرنا ہے۔ یعنی بلی گیند سے کھیل رہی ہے، بلی گیند سے کھیل رہی ہے۔ آگے ہے مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، علی کرسی پر بیٹھا ہے، تم نے بازار سے کیا خریدا، مریم جماعت میں اول آئی ہے۔ اس طریقے سے آپ اس میں سے حرف کو الگ کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ اگلے والے کلاس میں ہم اس سے آگے باتیں کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔